استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ مستعان میں اس ٹاپک پر بات کرتا ہوں کہ نماز کے بعد یعنی فرض نماز کے بعد ذکر کرنا جائز ہے یا نہیں۔ آج انشاءاللہ مستعان میں اسی ٹاپک پر بات کرتا ہوں، تو برائے مہربانی اگر کچھ غلطی ہو جائے تو معاف کرنا، کیونکہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں بلکہ ابھی بھی متعلم ہوں ادارہ تحقیقات اسلامی میں۔ تو انشاءاللہ مستعان چلیے ہم ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلی بات کہ فرض نماز کے بعد ذکر کرنا جائز ہے یا نہیں جماعت کے ساتھ، یعنی فرض نماز کے بعد ذکر یہ جائز ہے یا نہیں، تو آج انشاءاللہ مستعان میں اسی کا حوالہ دوں گا۔ دیکھیے پہلی بات، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 103، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ آپ حوالہ بھی میں دوں گا انشاءاللہ مستعان، آپ دیکھ لیجئے اچھی طرح سے۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ پھر جب تم نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی یاد کرو۔ دیکھیں قرآن پاک میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب تم نماز کرو تو اللہ تعالیٰ کی یاد کرو، اللہ تعالیٰ کی ذکر کرو۔ میں نے حوالہ بھی دیا، پارہ 5 سورۃ النساء آیت 103، اور انشاءاللہ مستعان میں بخاری شریف کا بھی حوالہ دیتا ہوں۔ دیکھیں بخاری شریف جلد اول صفحہ 117، باب الذکر بعد الصلاۃ، یعنی کہ نماز کے بعد ذکر کرنے کا بیان، کتاب الاذان، باب الدعاء بعد الصلاۃ، یعنی کہ نماز کے بعد دعا کرنے کا بیان، کتاب الدعوات۔ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو بخاری شریف سے بھی معلوم ہوا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بخاری شریف جلد اول صفحہ 116، باب الذکر بعد الصلاۃ، یعنی کہ نماز کے بعد ذکر کرنے کا بیان، کتاب الاذان، عن ابن عباس قال كنت اعرف انقضاء صلاة النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالتکبیر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ختم ہونا تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا۔ ماشاءاللہ۔ تو دیکھیے قرآن میں بھی ثابت ہوا کہ نماز کے بعد ذکر کرنا جائز ہے، اور احادیث کی کتابوں سے بھی ثابت ہوا کہ نماز کے بعد ذکر کرنا جائز ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان رفع الصوت بالذکر حین ینصرف الناس من المکتوبۃ کان علی عہد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ لوگوں کا فرض نماز سے فارغ ہو کر بلند آواز سے ذکر کرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے جاری ہے، یعنی کہ نماز کے بعد ذکر کرنا یہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے جاری ہے۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ
نماز کے بعد ذکر کرنا بالکل جائز ہے، جائز ہی نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے اور احادیثوں میں یہ ثابت ہوا کہ نماز کے بعد ذکر کرنا بالکل جائز ہے۔ تو اگر مجھے کہنے میں کوئی غلطی ہوئی تو برائے مہربانی مجھے معاف کریں۔ السلام علیکم۔